اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام تدبر قرآن سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ Dear and respected viewers, Quran is the divine book of Islam, was revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him, and his progeny for the guidance of mankind for all times to come. قرآن وہ کتاب ہے جو رہتی قیامت تک انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جو کبھی نہ ختم ہوگا۔ اس کے متعلق ہماری رہنمائی کے لیے ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حوزہ علمیہ ان سے وابستہ ہیں، اس کے علاوہ کراچی شہر میں درس و تدریس کے سلسلے سے بھی وابستہ ہیں، جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل ہیں۔ جی بالکل، میں ذکر کر رہا ہوں عالمہ ذاکرہ سیدہ سیما زیدی صاحبہ کا۔ السلام علیکم خانم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خانم۔ خانم، بنا کسی تمہید کے اور بنا بالکل کہ میں سما خراشی کروں مزید، میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے آپ کی طرف چلیں، اور آج آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کس سورہ کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، ہم آج سورہ فلق سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے ماشاءاللہ۔ اور جیسے یہ سورہ مختصر ترین سوروں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس سورے کے اندر جو یعنی ہمارے جو مرحلہ وار گفتگو چلے گی، اس میں ہم سب سے پہلے مرحلے میں اس سورے کی تلاوت کے بعد اس سورے کے اندر موجود الفاظ کے بارے میں ہم تفکر کریں گے، اور ان الفاظ کے معنی کو ہم درک کریں گے، اور ان الفاظ کے معنی سے ملتے جلتے مصادیق کی طرف کوشش کریں گے کہ اگر پروگرام میں ٹائم ہوا تو ان کو ہم پیش کر سکیں۔ لہٰذا جب ہم اس سورے کا آغاز کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سورے کا آغاز پروردگار عالم نے اپنے نام کی مدد کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے سے آغاز کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بنیادی طور پر یہ 6-7 جملوں کا ایک سورہ ہے، جس کا آغاز تو اسی بسم اللہ سے ہو رہا ہے، یعنی بنا میں خدائے بزرگ و برتر، یا بنا میں خدائے وجود و بخشش و مہربان۔ اب اس کے بعد جو اصل پیغام اور اصل کلام الہی کا مطلوب جو شروع ہوتا ہے، اس کے اندر جو اس میں اس وقت میرے سامنے جملے موجود ہیں، ٹوٹل 5 جملے اس وقت پورے سورے کے اندر یہ موجود ہیں، جس میں جو بیان اور معنی بیان ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اگر ہم پہلے مرحلے میں ان کے معنی کو بیان کریں تو میں آیت پڑھتی جاتی ہوں تاکہ معنی کو پیش کر سکوں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں رب فلق کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ دیکھیے، اب اگر ہم ان جملوں میں موجود ان الفاظ کو جو توجہ طلب ہیں، جن کے معنی کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے، اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں تو پہلے جملے میں لفظ قل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی اعوذ میں اعوذ کا لفظ جو ہے وہ پناہ مانگنا، اس کے بعد رب، اور اس کے بعد ہے فلق۔ یہ 4 الفاظ اگر ہم سب سے پہلے ان کے اوپر دیکھیں
تو قل کے جو معنی لغوی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، لغات میں جو سامنے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا اظہار جو انسان کے اندر ہوتا ہے، یعنی معافی الضمیر کا بیان کرنا. ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قل کا مطلب تو ہے کہو. تو یہ جو لفظ کہو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے معافی الضمیر میں موجود ہے اسے بیان کر دیجئے. یعنی ممکن نہیں ہے کہ میں پر دیکھیں، ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ کہو، تو آپ فوری طور پر مجھ سے کہیں گے کیا کہوں. ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ یہ امر کا جملہ ہے، یعنی حکمیہ جملہ ہے. یعنی اس لفظ کے اندر امر کا حکم پوشیدہ ہے کہ ایک کام کے لیے باقاعدہ تشویق دلائی جا رہی ہے، باقاعدہ کام کو ایجاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آغاز کیا جا رہا ہے. تو کیا کہو. اب اس کہو کے بعد یہ پوری جو سورہ ہے، اس پوری سورہ کا پیغام اس لفظ قل کے بعد ہے، اگر دیکھا جائے. اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ لفظ قل مطلب کہو، اور اس کے بعد اگر فوری کے طور پر پیغمبر اکرم یہ پوچھتے کہ کیا کہوں، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو بنیادی طور پر اس لفظ قل کا پورے سورے سے ایک ربط موجود ہے کہ یہ جو کہو کا مصداق بنا، یہ جو کہو کا حکم آیا، کس چیز کے اوپر آیا؟ کہ یہ جو متن پروردگار عالم نے بھیجا ہے اس کو کہو، اس کو زبان پر جاری کرو. صحیح. ٹھیک ہے. ہم ہر حالت میں اور ہر چیز میں پروردگار عالم کے ہمیشہ محتاج رہیں گے. یعنی ہمارا بیان، ہمارا نطق، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہر چیز خدا کی طرف سے ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ یہ کہتا کہ کہو تو ہم اپنی جانب سے کچھ بیان کرتے. یعنی پروردگار عالم نے جو یہ کلام الہی بھیجا جبرائیل جیسے فرشتے کے ذریعے، اور ایک ایسے قلب نازنین پر جو کہ مکمل طور پر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے مصداق پر ہو. تو اس قلب نازنین کے لیے بھی یہ موجود نہیں ہے گنجائش کہ وہ یہ کہے کہ کیا میں کچھ اپنی طرف سے بیان کروں، بلکہ پروردگار عالم نے کہا کہ کہو اور پھر ایک بیان دیا. لہٰذا یہ جو لفظ قل ہے، یہ تو اصل میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اگلے بیان بولنے کے لیے کہا تھا. اس لفظ قل میں کلام الہی کا وہ پیغام موجود نہیں ہے. دراصل اس لفظ قل کے اندر امر موجود ہے، حکم موجود ہے. لہذا پروردگار عالم کے اس بیان میں کہ جو لفظ قل سے شروع ہوا، پیغمبر اکرم کی امانت اور صداقت اس نہج پر تھی کہ انہوں نے اس لفظ قل کو بھی اس قرآن کریم میں جگہ دی. انہوں نے کہا کہ اس لفظ قل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا اگلا، یہ میرا بیان نہیں ہے، بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ بیان کہا جائے. لہٰذا یہ پیغمبر اکرم نے اپنی اس نیاز مندی کو کے اظہار کے طور پر یہ بات کہی. لہٰذا یہ چیز تو جو ہم نے انٹرپریٹ کی تو بات اور ہو گئی. لیکن اگر ہم اس لفظ قل کو صرف دیکھیں تو لفظ قل دراصل قول سے نکلا. قول یعنی گفتگو، اور قول سے نکلا قل یعنی کہو. تو اب اس کہو کے اندر جو بیان موجود ہے وہ کیا کہ عام طور پر جب ہم اس دنیا میں، چونکہ ہم صاحب نطق ہیں، ہم انسان ناطق ہیں، تو پروردگار عالم نے ہمیں گفتگو کرنے کی صفت دی ہے. تو کہو کا مطلب ہی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بولنے کے لیے امر کا حکم دے دیا کہ بولو، کہو، گفتگو کرو. اور یہی چیز قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ جو انسان کے معافی الضمیر میں موجود ہے اس کا بیان کرنا قول کہلاتا ہے، قل کہلاتا ہے. اور اب کیونکہ ہم جس زمانے میں موجود ہیں، اس لفظ قل کو دیکھیں، قل کا مطلب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے ذہن میں ہے وہ انسان اپنی اس گفتگو کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر دے. تو یہ تو اس کا پہلا مصدر ہو گیا، پہلا مصادیق اس کا یہی ہو گیا کہ جو میرے دماغ میں تھا وہ میں بیان کر دوں تو میں لفظ قل کے مطلب کو واضح کر سکتی ہوں، میں لفظ قل کے کام کو مکمل طور پر ادا کر سکتی ہوں. لیکن کیا اس زمانے میں صرف زبان ہی کے ذریعے اس قل کے کام کو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے.
مثال کے طور پر اگر ہم لغات میں بھی دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان ہی کے ذریعے اس کام کو پورا کرے، بلکہ یہ اظہار جو ہے وہ پہلی دانش میں تو زبان ہی کے ذریعے ہوگا، لیکن کسی اشارے کے ذریعے، کسی ایسے واسطے کے ذریعے جس میں انسان کا مافی الضمیر سامنے والے کے پاس منتقل ہو جائے. یہ تمام معنی اس لفظ قل کے مصادیق میں شامل ہو جائیں گے. لہٰذا ہم آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں انسان اپنے مافی الضمیر کو کس کس طرح بیان کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس زمانے میں لفظ قل کے ذریعے، یعنی کہ جو آپ کی گفتگو آپ کے دماغ میں ہے، آپ اس ماڈرن دور میں آپ اس کو کس کس طریقے سے پروپیگیٹ کرتے ہیں، کس کس طرح سے معاشرے میں پھیلاتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہم اس کو اپنے اون ورڈز میں جو چیز ہماری سمجھ میں آئی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو بیان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس وقت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بیان کریں کہ آپ کے پاس اس وقت جدید ٹیکنالوجی میں کون کون سے ایسے واسطے وسیلے موجود ہیں کہ آپ ان کے ذریعے ان کو کر سکتے ہیں. یقیناً سوشل میڈیا، آپ کا موبائل، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا وہ تمام وسیلے پرنٹ میڈیا، ہم ہر چیز جن کے ذریعے آپ اپنے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹھیک ہے نا، سوشل میڈیا، اس کے علاوہ اس وقت تو کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جتنے بھی وسائل اس وقت مہیا ہیں، ان تمام وسائل کو اس وقت انسان استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ دینی حوالے سے استعمال کریں یا دینی حوالے سے استعمال نہ کریں، لیکن اپنا مطمع نظر بیان کرنے کے لیے ان وسیلوں کو، ان رابطوں کو استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے مافی الضمیر کو بیان کر دے وہ لفظ قل کے زمرے میں آ جائے گی. میں مثال کے طور پر آپ کو واٹس ایپ کے اوپر کوئی ٹیکسٹ کروں تو میرا یہ جو ٹیکسٹ کرنا ہے یہ میرا وہ مافی الضمیر کے اندر موجود چیز کو آپ کے سامنے پیش کر دینا ہے. لہٰذا اب اس لفظ کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے. لہٰذا پہلے مرحلے میں ہم نے جب اس چیز کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر موجود ہو اور اس کو جب کوئی شخص کہے کہ کہو تو وہ اس شخص کو بیان کر دیا جائے. یہ چیز لفظ قل کے اندر آتی ہے. دوسری چیز اعوذ، جس میں آ جو ہے وہ تو خیر ایک گرامیٹیکلی متکلم کے صیغے کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اعوذ جو ہے وہ اصل لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پناہ مانگنا. اور اس طرح سے یعنی کسی ڈر کو، کسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کسی ایسی چیز کا سہارا لینا، کسی ایسی ذات کا سہارا لینا جو کہ اس شخص کو اس خطرے سے باہر نکال لے. کیا کہنے؟ یہ اصل میں اس کے میننگ میں آتا ہے. یعنی اعوذو، میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی پروردگار عالم نے حکم دیا کہ تم کہو مجھ سے کہ میں پناہ مانگتا ہوں. اب یہ جو پناہ مانگنا ہے اس کا مطلب ہی یہی کہ انسانی زندگی کو کوئی خطرہ، کوئی ڈر درپیش ہے، کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے کہ جس میں وہ مکمل طور پر اپنے بلبوتے پر اس خطرے سے باہر نہیں نکل سکتا، اس ڈر کو اوور کم نہیں کر سکتا، اس معاملے کو نہیں نمٹا سکتا. لہذا پروردگار عالم نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کی توجہ دلائی اور کہا کہ تم کہو نا کہ میں پناہ مانگتا ہوں. اب جب یہاں تک پہنچا تو ابھی اس خطرے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کیا کہا گیا؟ رب فلق. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں. تو جب پناہ مانگنے کے لیے کوئی شخص، انسان راضی ہوگا یا آمادہ ہوگا تو اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو اس کے سامنے یہ چیز واضح ہو کہ وہ کس چیز سے خطرہ محسوس کر رہا ہے. دوسری چیز اس کے سامنے وہ واضح ہو کہ وہ اس ڈر سے پناہ لینے کے لیے یا اس خطرے سے دور ہو جانے کے لیے کس کی پناہگاہ میں آنا چاہتا ہے. تو یہ دو چیزیں اس کے سامنے واضح ہیں. لہٰذا پروردگار عالم نے سب سے پہلے ایک پناہگاہ کے تصور کو پیش کیا. اس نے کہا کہ تم یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن کس کی؟ رب فلق کی. اب یہاں پر جب رب فلق کی بات آئی تو دیکھیں، ہم پروردگار عالم کو رب کے طور پر تو مانتے ہی ہیں، لیکن یہاں پروردگار عالم نے
اس صفت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں وہ رب ہوں جو فلق کا رب ہے. اور اگر ہم دوبارہ اپنی لغات کے میننگ کی طرف جائیں تو رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی کوتاہیاں اور اس کے نقائص سے اس کو دور کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس طرح پورا کر دینا کہ وہ اپنے کمال کی طرف گامزن ہو جائے. واہ واہ واہ. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا رب ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا پرورش کرنے والا ہے. تو یہ جو میننگ سامنے آیا یہ دراصل اسی چیز سے سامنے آیا. دیکھیں، پرورش کرنا، پالنا، نگہداشت کرنا، اس تینوں موارد میں جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس انداز میں اس شے کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، اس چیز کو دیکھ بھال کی جائے کہ وہ اپنے کمال کو حاصل کر لے. جیسے ایک مالی جب زمین میں بیج ہے تو اس بیج کے بونے کے بعد، حالانکہ وہ زمین کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کا رابطہ اس بیج سے کٹ جاتا ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیج کی ضرورت کیا ہے. اس بیج کی ضرورت سورج کی روشنی ہے جو کہ اللہ نے دی ہوئی ہے. اس بیج کی ضرورت پانی ہے جو کہ مالی اس کو دیتا ہے. اس بیج کی ضرورت وہ کھاد ہے، یہ وہ غذائی ضرورت ہے جو وہ زمین میں مکس کر کے اس کو فراہم کرتا رہتا ہے. لہٰذا مالی کو یقین ہوتا ہے کہ اس بیج کی جو میں نے نگہداشت کی ہے یہ یقیناً اس میں سے پودے کو باہر نکال دے گی. اور وہی ہوتا ہے کہ بیج کے پردے کو پھاڑ کر وہ چھوٹی سی کوپل باہر آتی ہے اور زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر نکل آتی ہے. یعنی نگہداشت اگر کی گئی تو اس سے لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہی چیز آئی جس طرح سے نگہداشت کی گئی تھی. لہذا پروردگار عالم کو رب ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر موجود نقائص کو، ہماری کوتاہیوں کو دور کرتا ہے اور ہمارے اندر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں زندگی کے سفر میں ایک ایسے مقام تک پہنچا دیتا ہے جو ہمارا کمال کی منزل ہوتی ہے، جو ہمارا اوج کمال ہوتا ہے. جی، پروردگار عالم کا کام یہی ہے، اس کی یہ صفت ہم نے دی ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سے ہماری نگہداشت اور دیکھ بھال کرتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے کمال تک پہنچاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب میں اس میں ضمنی بات کروں کہ وہ بچے جو اپنے بچپن ہی سے ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، اگر پروردگار عالم ان کی نگہداشت اور دیکھ بھال نہ کرتا تو ان کا اٹھا لینا ہی مصلحت پروردگار کے خلاف ہو جاتا، یعنی فطرت انسانی کے خلاف ہو جاتا. وہ پروردگار عالم ظلم نہیں کرتا، لہٰذا اس نے ایک واسطہ جو ماں باپ کی صورت میں بنایا تھا وہ ایک عارضی واسطہ تھا. اس واسطے کو بھی جو مدد کی گئی تھی، جو طاقت عطا کی گئی تھی، جو صلاحیت دی گئی تھی، وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہی دی گئی تھی. لیکن اگر پروردگار عالم اس واسطے کو ہٹا کر براہ راست خود کو پیش کر دے اور خود اس نے نگہبانی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا لے تو پھر ظاہر بات ہے ان کا کیا مرتبہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ شفقت اور مسکینوں کے ساتھ شفقت کا جو پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ دیکھو اب تک تو ایک وسیلہ تھا ماں باپ کا، لیکن اب ان کے پاس وہ وسیلہ نہیں ہے، اب براہ راست میں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. لہٰذا تمہارے لیے فرض ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آؤ. بہت تو اب رب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نقائص اور کمزوریاں ہیں انہیں دور کرتے ہوئے اس کو کمال کی منزل تک پہنچانا یہ رب کا کام ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس میں رب کے ساتھ فلق کا لفظ استعمال کیا. فلق کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو شگافتہ کرنا، کوئی بھی چیز کسی چیز کو پھاڑ کر باہر نکل آئے اور اپنے آپ کو ظاہر کر دے، اپنے آپ کو آشکار کر دے. یہ جو ظاہر ہونا ہے، یہ جو آشکار ہو جانا ہے، یہ اس طرح سے ہو کہ اس کی پچھلی کیفیت سے وہ نکل جائے اور اگلی کیفیت میں داخل ہو جائے. یہ تبدیلی یہ سفر کہلاتا ہے کہ فلق. تو فلق ایک ایسے شگاف کو کہتے ہیں کہ جو دو دنیاؤں کے درمیان میں موجود ہے اور ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے اس فلق کے سہارے کے ذریعے ہم اپنی کیفیت کو بدل دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے اب ایک بیج کی ایگزامپل دی تھی
اور ہم عام طور پر یہی بولتے ہیں کہ بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک اپنی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بیج کے پردے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے. لہذا یہ جو بیج کے پردے کو پھاڑ کر باہر آنا یہ فلق کہلاتا ہے، یہ تبدیلی ہے. اس سے پہلے جب وہ بیج کے اندر موجود تھا ایک بہت ہی مختصر حالت میں، ایک بہت ہی سوئی ہوئی حالت میں، ایک بہت ہی خاموش حالت میں موجود تھا، لیکن اب جب اس نے اس تبدیلی کو حاصل کرنا چاہا تو اس کے پاس وہ طاقت آئی کہ اس نے اس پردے کو چاک کیا، اس لیے کہ پردے کو چاک کیے بغیر وہ اس تبدیلی کو حاصل نہیں کر سکتا. لہذا پردے کو چاک کرنے کے بعد نے اپنے وجود کو آشکار کیا اور زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر نکل آیا. کیا کہیں، اسی لیے فلق کو عام طور فجر کے میننگ میں بھی شمار کیا جاتا ہے کہ جب صبح کی ایک کرن اندھیرے کو چیر کر، اندھیرے کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے تو اس ایک روشنی کی کرن کے آ جانے پر فجر نمودار ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے اچھا اب آپ اس سے کہتے ہیں جی فجر کے وقت کے جو ہم کہتے ہیں نا فلک کے اوپر یعنی ہم عام طور پر آسمان کے حوالے سے ہم اس فلک کے معنی کو جانتے ہیں کہ آسمان کے اوپر فلک نمودار ہو گئی، فلک کے اوپر سفیدی نمودار ہو گئی، سفیدی کی کرن نمودار ہو گئی، ہم اس کو اس طرح جانتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے معنی کو غور کریں کیفیت سے دوسری کیفیت میں داخل ہو گئی، کیا کہیں، واہ واہ جی، پچھلی کیفیت سے ایک اگلی کیفیت میں داخل ہونا، اور پچھلی کیفیت سے جب ہم اگلی کیفیت میں جا رہے ہیں تو اگلی کیفیت ایک ترقی یافتہ کی کیفیت ہے. واہ، یعنی انسان کی نشو و نما میں، انسان کے کمال کی منزلوں میں کمال در کمال پہنچنے میں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت اور دوسری کیفیت سے تیسری کیفیت میں منتقل ہونا یہ فلق کہلاتا ہے. اور اس کیفیت کے اندر جو طاقت دیتا ہے وہ پروردگار عالم ہے. لہذا پروردگار عالم نے یہاں پر اپنے آپ کو رب فلق کے طور پر اس طرح سے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ میں وہ ہوں کہ جو کسی بھی تبدیلی کا پیدا کرنے والا ہوں، کسی بھی تبدیلی کو ایجاد کرنے والا ہوں. لہذا اگر تم اپنے اندر بھی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پھر اسی رب فلق کو پکارو، اس لیے کہ یہ تبدیلی کوئی اور نہیں لا سکتا، کوئی اور اس تبدیلی کو وجود میں نہیں لا سکتا جب تک کہ تم رب فلق کی طرف نگاہ نہ کرو. لہذا اگر ہم پروگرام کے اندر انہی 4 الفاظوں کے حوالے سے بات کریں تو بہتر ہوگا کہ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی، یعنی میں رب فلق کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اگر جہاں تک ہم اس میں گرامیٹیکلی بات کریں تو اس میں پروردگار عالم نے جس صیغے کو، جس زمانے کو یوز کیا ہے وہ زمانہ حال ہے، یعنی مضارع کا صیغہ اعوذ. اور عربی زبان مضارع جو ہوتا ہے وہ 2 زمانوں کو مرتبط کرتا ہے، یعنی یہ زمانہ حال کے کوئی چیز ہو رہی اور زمانے مستقبل کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے اس جملے میں یہ کہنا چاہا کہ یہ وہ حکم ہے جو تا قیامت جاری رہے گا. اس حکم کے اندر کیا بات ہے، ہاں یہ ہمیشہ کنٹین رہے گا، حال بھی اس سے ہمیشہ پر رہے گا اور مستقبل بھی ہمیشہ اس سے پر رہے گا. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اس رب فلق کی پناہ سے بے نیاز ہو جائے. کیا کہنے، واہ. یعنی وہ ہمیشہ اپنے حال میں بھی اور اپنے مستقبل میں بھی جو ہے وہ اس کی پناہ میں ہمیشہ رہے گا. یعنی اگر ہم مثال کے طور پر اب تک اس پناہ گاہ کو حقیقی معنوں میں محسوس نہیں کر سکے تو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس پناہ گاہ کو اس حقیقی معنوں میں اس کا احساس کریں اپنے وجود کے اندر. اس لیے کہ دیکھیں جو خدا غائب ہو، جو خدا احد ہو، جو خدا ہماری آنکھوں سے نظر نہ آ سکتا ہو، یعنی اس میں ہماری
کوتاہی ہو کہ ہماری یہ آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکیں، اس خدائے بزرگ و برتر سے نیازمندی حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی توجہ کو مربوط رکھیں، اپنے خضوع اور خشوع کو مربوط رکھیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اس کے ساتھ رابطے میں رکھے۔ لہٰذا یہ جو پناہ مانگنے کا تصور ہے، یہ پناہ مانگنے کا تصور پروردگار عالم نے اس انداز میں دیا کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں پروردگار، اور اس پروردگار کی کہ جو ہر تبدیلی کا پیدا کرنے والا، ہر تبدیلی کا رکھوالا، ہر تبدیلی کا دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اور چونکہ میں اپنی پچھلی کیفیت سے کہ جو ایک گناہگار، ایک گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ایک ابتر کیفیت میں موجود ہوں، ایک خراب حالت میں اور شکستہ حالت میں موجود ہوں، پروردگار میں اس لیے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس کیفیت سے نکال کر ایک بہتر کیفیت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس مصادیق میں اس کے دیکھیں تو گفتگو کرنا انسان کو پروردگار عالم نے عطا کیا، یہ وہ مخلوق ہے جو مخلوق ناطق کہلاتی ہے، اور گفتگو کرنا پروردگار عالم کے نزدیک بہت ہی یعنی اہم اور مہم ترین کاموں میں سے ہے، اس لیے کہ اگر وہ گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ دیتا، اگر وہ گفتگو کرنے کی اہلیت نہ دیتا تو اس لفظ قل کے ذریعے آغاز نہ کرتا۔ اس لفظ قل سے اس سورہ کا آغاز ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کرو اور اپنے معافی الضمیر کو اپنی عقل کے بلبوتے پر اس معاشرے کے اندر اس لفظ قل کو ایجاد کرو، اس لفظ قل سے فائدہ اٹھاؤ۔ واہ۔ اس کے بعد آؤزوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، یہ بات تو ایک الگ بات ہے کہ ہم پروردگار عالم سے پناہ طلب کر رہے ہیں اس لیے کہ خود پروردگار عالم نے ہمیں، یعنی ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کون سا خطرہ درپیش ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم کس مشکل میں گرفتار ہونے والے ہیں یا ہوں گے، وہ جانتا ہے۔ اور اس نے ہمیں، یعنی یہ بات تو دیکھیں، یہ بات ہمیں کہنی چاہیے تھی اس کو، لیکن یہ بات اس نے ہمیں کہی کہ تم کہو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس خطروں سے درپیش ہو، تمہیں کون کون سے خطرے درپیش ہیں، تم کن کن خطروں میں موجود ہو۔ تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے خطروں سے دور رہنے کے لیے میری پناہ میں آؤ۔ لہٰذا اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو بظاہر اس دنیا میں، دنیاوی زندگی میں ہمیں کون کون سے خطرے درپیش ہوتے ہیں، اگر ہم سامعین کے سامنے سوال قائم کریں کہ اس دنیا میں ہمیں وہ کون کون سے خطرات درپیش ہوتے ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی پناہ کی ضرورت ہے۔ عام طور پر بچے کی زندگی جب ہوتی ہے تو بچہ ہر مرحلے پر جیسے ہی کسی بات میں بے بس ہوتا ہے، جیسی کسی بات کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، جیسی کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے، وہ فوری طور پر اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتا ہے، اور یہ فطری طور پر وہ اپنی ماں کی گود کو تلاش کرتا ہے یا وہ اپنے باپ کی گود کو کی طرف بھاگتا ہے۔ یعنی اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہے کہ تمہیں ایک ایسے ہی رہنما کی ضرورت ہے، ایک ایسے مدبر کی ضرورت ہے کہ جو تمہیں پناہ دے سکے۔ لہذا اس دنیا میں ایک بچے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف قسم کے اگر خطرات سے میں درپیش ہوں، مثال کے طور پر کوئی موذی جانور ہے بالکل ایسے ہی جس سے بچنا ہو تو ہم طور پر ہم کسی پناہ گاہ کو تلاش کرتے ہیں، ہم فوری طور پر کسی ایسی چیز کو تلاش کرتے ہیں جو ہمیں اس خطرے سے باہر نکال دے۔ اسی طرح سے یعنی میں چونکہ اس مثالیں اس لیے قائم کر رہی ہوں تاکہ نوجوانوں کو اندازہ ہو سکے کہ اس دنیا میں بھی جب بھی ہم کو خطرہ محسوس کرتے ہیں، لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر ہم فوری طور پر کسی ایسے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اس خطرے سے باہر نکال دے، جو ہمیں اس خطرے سے محفوظ کر لے۔ لہٰذا یہ جو اللہ پروردگار عالم نے کہا یہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ لہٰذا یہ بات تو یعنی بالکل واضح ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں جب ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں، جب ہم کسی ایسے خطرے سے درپیش ہوتے ہیں کہ ہم کسی ایسے راہبر کو، کسی ایسے ہستی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اس وقت اس مشکل سے نجات عطا کر دے۔
مثال کے طور پر بالکل کوئی کشتی ہے جو 20 سمندر میں طوفان میں پھنس گئی، تو اس کشتی میں موجود لوگ کیا جانے یعنی جانے یا انجانے طور پر، شعوری یا لاشعوری طور پر، کیا کسی ایسے ہستی کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے کہ جو انہیں اس مشکل سے باہر نکال دے؟ بلا یا شبہ مثال کے طور پر بالکل کوئی ایسا خدا نہ خاصا زلزلہ آ جائے، کوئی آندھی آ جائے، کوئی ایسا مورد آ جائے جس میں انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، تو کیا وہ اس وقت کسی ایسے کو تلاش نہیں کرتا کہ جو اسے اس خطرے سے باہر نکال دے، جو بالکل اسے زندگی عطا کر دے؟ تو یہ فطرت بات نہیں ہے. لہٰذا ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو ہمیں خطرات سے پناہ کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم اس خطرے کو بھانپ لیں اور یا پھر ہم اس پناہگاہ کی طرف آ جائیں تاکہ وہ پناہگاہ ہمیں خود بتا دے کہ تمہیں کون کون سے خطرات درپیش ہیں. پیش ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب، بہت بہترین گفتگو خانم. اور میں اینڈنگ نوٹس میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آج جو قل اعوذ برب فلق، ان تمام الفاظ کی جو الگ الگ تفسیر و تشریح بیان کی ہے، وہ اس قدر بہترین ہے، اس قدر بہترین ہے کہ بہت سارے سوچ کے اور علم کے زاویے کھلے، دریچے کھلے، اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ گفتگو بہت اہم رہی ہوگی. انشاءاللہ یہی سورہ اور اس کی مزید آیات کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. آج کا پروگرام ہم یہی اختتام کرتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں عالمہ ذاکرہ سیدہ سیمہ زیدی صاحبہ کا. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام تدبر قرآن سے سجاد شاہ جی کو دیجیے اجازت. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے. جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا یابی کی دعا کیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.